معزز سامعین و ناظرین اکرام، جس شخص کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ شخص امام زمانہ علیہ السلام کا نور معرفت نہیں پا سکتا۔ پہلی بات، وہ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ پر ہونے والے ظلم و ستم کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی وہ فدق غصب کرنے کی صورت میں ظلم و ستم ہو یا خلیفہ ثانی کی طرف سے آگ جلانے کے لحاظ سے دروازے پر ظلم و ستم ہو، وہ ان دونوں مظالم کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ فدق کی صورت میں وہ یہاں تو کہتا ہے کہ سیدہ معاذ اللہ خطائی حدی پر تھیں، سیدہ کو مانگنا نہیں چاہیے تھا، یا وہ خلیفہ اول کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے برحق فیصلہ کیا ہے اس قضیہ میں، یا وہ کہتا ہے سیرے سے فدق ہوا ہی نہیں۔ تو ان صورتوں میں وہ در حقیقت سیدہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا انکار کر رہا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے اس قدر ظلم و ستم کیا ہے، اور یہ متواتر روایت سے ثابت ہے۔ یہ صرف کتاب سلیم میں یہ روایت نہیں، یا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی نہیں، اس کے علاوہ 7 اور روایتیں ہیں، 7 اور کتابیں ہیں، ان سب کو ملا کر نتیجتاً یہ روایت متواتر درجے کی روایت ہے جس میں سیدہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا بیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہوا ہی نہیں، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو شیعوں کا افسانہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو در حقیقت وہ اس طرح کی باتیں کر کے سیدہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا انکار کرتا ہے۔ تو سیدہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا انکار کرنے والا شخص امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نہیں پا سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ دوسری بات، جو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ اول بلا فصل نہیں مانتا، وہ بھی نور معرفت نہیں پا سکتا، یعنی اس کے سامنے کہا جاتا ہے حدیث ولایت میں مولا علی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہے۔ وہ مولا کا معنی کر دیتا ہے پیارا، مددگار، جان چھڑانے کے لیے۔ اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ حدیث منزلت میں مولا علی علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ بیان ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یا اس سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر صدقاً علیًا کے لفظ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ یہاں پر مذاق اور ہنسی ٹھٹھا اڑاتا ہے کہ یہ تو تمہاری اپنی ایک افسانوی داستان ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان ساری باتوں کے ذریعے سے وہ مولا علی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل پہلا خلیفہ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو جو مولا علی علیہ السلام کے پہلا خلیفہ ہونے کا، خلیفہ بلا فصل ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ نور معرفت نہیں پا سکتا۔ یعنی جو سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ پر ہونے والے ظلم و ستم کو کسی بھی طریقے سے انکار کرے، وہ بھی، اور وہ شخص جو مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ نہ مانے، یہ بھی شخص نور معرفت نہیں پا سکتا۔ نور معرفت اسی کو ملے گا جس کو پہلے امام کی معرفت نصیب ہوگی، یا جس کو سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی عصمت و طہارت کی معرفت حاصل ہوگی، اسی کو 12ویں کا نور معرفت ملے گا۔